فی الزبوری کتاب زبور میں ان الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض، کہ بے شک جو زمین ہے، یارثھا، اس زمین کے وارث، عبادی الصالحون، میرے بندوں میں سے وہ ہوں گے جو صالح ہوں گے. یعنی زمین کے حقیقی ورثاء، زمین کے حقیقی حاکم، زمین کے حقیقی نائب، زمین کے حقیقی وزیر وہ ہیں جو میرے بندوں میں سے نیک ہوں گے. آج کل ایک سوال اکثر ہماری کانوں میں گزرتا ہے کہ دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. اور کوئی دیندار بندہ اگر سیاست کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ آپ سیاست کی باتیں نہ کریں، آپ کا کام محراب و منبر کے ساتھ ہے، آپ کا کام مسجد کی امامت کے ساتھ ہے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے، سیاست آپ کو گندا کر دے گی. آج ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیا دین اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے؟ کیا دین اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یا دین اور سیاست کا آپس میں مضبوط تعلق ہے؟ قرآن حدیث اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سیاست کو دین کے تحت لے کر آنا ہے، دین کو سیاست کے تحت لے کر نہیں آنا. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، تو ہم نے سیاست میں دین کو لانا ہے، دین میں سیاست کو لے کر نہیں آنا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. مذہبی سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک دنیاوی سیاست ہے، ایک مذہبی سیاست ہے. دونوں میں سب سے بڑا جو بنیادی فرق ہوتا ہے، دنیاوی سیاست اور مذہبی سیاست میں، جو حقیقی مذہبی سیاست ہوتی ہے وہ ہمارے انبیاء نے کی، ہمارے رسولوں نے مذہبی سیاست کی، ہمارے بزرگوں نے مذہبی سیاست کی، ہمارے صحابہ نے مذہبی سیاست کی، آقا دو جہاں نے مذہبی سیاست کی، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے انہوں نے مذہبی سیاست کی. مذہبی سیاست کا بنیادی مقصد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسے صالح معاشرے کی تشکیل ہے جہاں قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے. یہ مذہبی سیاست کا بنیادی مقصد ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہاں پر جو اسلامی نظام ہے اس کو نفاذ کیا جائے، لوگوں کو بلا امتیاز عدل و انصاف فراہم کیا جائے، چاہے کوئی آپ کا اپنا ہے یا پرایا ہے، انصاف اپنے کے لیے بھی ہو اور پرائے کے لیے بھی ہو، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی کیا ہو، انصاف ہو. یہ نہ ہو کہ امیر کے لیے انصاف کی اور شکیں ہیں اور غریب کے لیے انصاف کی اور شکیں ہیں. مذہبی سیاست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بلا امتیاز عدل و انصاف قائم کیا جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے امن کی فضا قائم کی جائے. یہ مذہبی سیاست کا بنیادی مقصد ہے. مذہبی سیاست کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عوام الناس کے جان، مال، عزت، آبرو اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جو مذہبی سیاست ہوتی ہے وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے جان کی بھی حفاظت ہو، مال کی بھی حفاظت ہو، اس کی عزت آبرو اور اس کے حقوق کے کو بھی کیا کیا جائے، تحفظ فراہم کیا جائے. ان کے لیے
رزق کے حلال اور مناسب روزگار کا انتظام بھی کیا جائے۔ یہ مذہبی سیاست کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے عوام الناس کو اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، سود خوری، رشوت ستانی اور دیگر حرام آمدن کے جتنے بھی ذرائع ہیں عوام الناس سے اس سے روکا جائے۔ یہ بھی مذہبی سیاست کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح مذہبی سیاست کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام الناس کو طبعی ضرورتوں کے جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کا انتظام و انصرام کیا جائے، لوگوں کو بہتر معالجہ، مفت تعلیمی سہولیات دی جا سکیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے روزگاروں، ناداروں، بیواؤں، ضعیفوں، ناتواؤں اور کمزوروں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد اور کفالت کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ مذہبی سیاست کے مقاصد میں سے بنیادی چند مقاصد ہیں۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کوئی علیحدہ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ صدیاں پہلے تک دیکھیں، مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے جدا چیزیں نہیں تھی، بلکہ مذہب اور سیاست ایک ہی کچھ تھا۔ پھر یہود اور عیسائیوں کی باہمی سوچی سازش کے تحت مذہب اور سیاست میں باہم تفریق کر دی گئی۔ یہ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کی گئی کہ مذہب اور چیز ہے اور سیاست اور چیز ہے۔ پھر انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے مذہب کو اپنے کلیسا، اپنے چرچ تک محدود کر دیا کہ مذہب کا تعلق صرف چرچ سے ہے، مذہب کا تعلق صرف اتوار والے دن اپنی عبادت گاہ میں جائیں، وہاں کا پادری ان کو کوئی دین کی بات بتا دے، اپنے مذہب کی بات بتا دے، بس مذہب کا تعلق اتنا ہے۔ مذہب کا تعلق حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ یہود اور عیسائیوں کی سازش کے تحت دین اور سیاست کو کیا کیا گیا؟ علیحدہ کیا گیا۔ دنیا کے اب دین اور سیاست کو جب علیحدہ کیا جائے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنے ناجائز اور حرام معاملات اور کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے مذہب کو کلیسا اور چرچ تک محدود کر دیا جائے، تاکہ ان کے حکمران سیاہ کریں، سفید کریں، مذہب ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس چیز کا نام سیکولرزم ہے، جو آج کل اکثر آپ ایک لفظ سنتے ہیں سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے؟ کہ دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی بندہ جو کچھ کرنا چاہے کرے، دین کا کوئی بندہ اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ دین اس کے پاؤں کی زنجیر، وہ فلمیں بنائیں، وہ ڈرامے بنائیں، وہ دین کے خلاف قوانین بنائیں، دین کے غداروں کو جو مرضی وہ پروٹوکول دیں، دین ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ اس چیز کا نام سیکولرزم ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں، زیادہ تر کنٹریز میں آج کا سیکولر طرز حکومت ہی رائج ہے۔ اور اگر ہم اپنے وطن عزیز کی بات کریں تو وطن عزیز کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے حکمران، سیاستدان، جج صاحبان، صحافی برادری اور تجزیہ نگاروں کی اکثریت سیکولر خیالات کی حامل ہے۔ سیکولر سے مراد دین اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو سیکولرزم سیاسی ہیں، سیکولر سیاسی ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق جج برادری سے ہے، صحافی برادری سے ہے، ڈاکٹر برادری سے ہے،
جو سیکولر ہیں ان کو علماء دین اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی عملی سیاست ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اگر کوئی دیندار بندہ سیاست کی بات کرے یا کوئی مذہبی رہنما عملی سیاست کی بات کریں تو لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا جاتا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اور ذاتی مقاصد کے لیے دین کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد کوئی دینی نہیں ہے، ان کا مقصد فقط اپنا ذاتی ہے، دینی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تبصرہ کیا جاتا ہے دین اسلام پر لوگوں کے جذبات کو یہ لوگ ابھار رہے ہیں، انہیں نظام مصطفیٰ کے نعرہ پر گھروں سے باہر نکال کر احتجاج کرتی ہیں، باقی نظام مصطفیٰ سے ان دیندار لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہہ کر ٹی ویوں پر ہمیں تبصرہ کرتے ہوئے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بار مساجد میں بھی اگر اس منبر پر بیٹھنے والا کوئی شخص، کوئی خطیب کوئی سیاسی بات کر دے تو اس کے لیے مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ نمازی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ آپ منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کے دین کی بات کریں، قرآن حدیث کی بات کریں، سیاست کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اصل تعلق ہی دین کا سیاست کے ساتھ ہے اور سیاست کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی خود کی۔ ایسے لوگوں کو خوب معلوم ہونا چاہیے جو کہتے ہیں دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب اور سیاست کا باہم بڑا گہرا تعلق ہے، مضبوط بندھن ہے۔ سیاست مذہب کے بغیر آمریت ہوتی ہے، چنگیزی ہوتی ہے۔ دین اسلام کی بالادستی اور احکام الہیہ کے نفاذ کی خاطر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ شاعر مشرق ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کلیات اقبال میں یہ لکھتے ہیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو۔ تھوڑی توجہ رکھیے کہ بات تب سمجھ آئے گی۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جیسے ہمارے ہاں طرز حکومت کیا ہے، جمہوری ہے، ووٹ ڈلتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو تولا نہیں جاتا، لوگوں کو گنا جاتا ہے۔ جہاں پر لوگوں کو گنا جائے اس کا نام جمہوری ہے۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جس نے 50 سال قرآن حدیث پڑھایا ہے، اس نے ووٹ ڈالی ہے، اور ایک طرف محلے کے اوباش ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس طرف 50 ہیں، اس طرف ایک دیندار آدمی ہے۔ ہونا یہ چاہیے اسلامی نقطہ نگاہ سے کہ اس کی ووٹ، اس کی گواہی ان 50 پر بھاری ہونی چاہیے، چونکہ شرع ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 50 اس ایک پر بھاری ہوتے ہیں۔ جمہوری نظام میں لوگوں کو تولا نہیں جاتا، لوگوں کو گنا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چاہے بادشاہی نظام ہو کہ ایک ہی بندہ، جیسے پہلے بادشاہی نظام ہوتا تھا، ایک ہی بندہ آل ان آل ہوتا تھا، اس کا حکم پوری رعایا کا حکم ہوتا تھا۔ چاہے بادشاہی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، بادشاہی نظام ہو
جمہوری نظام ہو، اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو پیچھے صرف چنگیزی رہ جاتی ہے اور کوئی بچتا نہیں ہے۔ چاہے بادشاہی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، دین سیاست میں دین ہوگا تو اصل اس کی روح قائم رہے گی۔ اگر اس سیاست میں دین نہیں ہے تو پیچھے چنگیزی تو رہ جائے گی، پیچھے ظلم تو رہ جائے گا، پیچھے ناانصافی تو رہ جائے گی، لیکن پیچھے دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ لوگوں کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کے ہاں عدل قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام منصب رسالت کو بھی سنبھالتے تھے اور منصب سیاست کو بھی سنبھالتے تھے۔ قرآن اگر ہم اٹھائیں، قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے جناب داؤد نبی ہیں۔ جناب داؤد کون ہے؟ نبی ہیں علیہ السلام۔ اے داؤد ہم نے آپ کو بنایا خلیفہ، اپنا نائب، فی الارض زمین میں۔ کیوں بنایا؟ فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے فرمائیں۔ ایک طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک طرف لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، ایک طرف لوگوں کے اعمال کو سدھارنا، اور دوسری طرف جو ریاست کا جتنا انتظام و سرام ہے یہ بھی انبیاء خود سنبھالتے تھے۔ جناب آدم کو دیکھ لیں، جناب نوح کو دیکھ لیں، جناب موسیٰ کو دیکھ لیں، جناب عیسیٰ کو دیکھ لیں، جناب داؤد کو دیکھ لیں، اور جناب سلیمان، ان کی تو دنیا کی ہر چیز پر حکمرانی تھی، جنات پر ان کی حکمرانی، انسانوں پر ان کی حکمرانی، چرند پرند ہر ایک چیز پر حکمرانی کس کی تھی؟ جناب سلیمان علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے جناب داؤد کو اور جناب سلیمان کو ہم نے قضا اور سیاست کا علم عطا فرمایا، فیصلے کا بھی علم عطا فرمایا اور سیاست کا بھی علم عطا فرمایا۔ اور اس علم کے ملنے کے بعد وقالا، ان دونوں نے کہا، داؤد نے بھی کہا، جناب سلیمان نے بھی کہا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی فضلنا، اس بات پر کہ جو تو نے ہمیں نبوت عطا فرمائی، ملک عطا فرمایا، جنات اور انسانوں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، اور جو تو نے ہمیں فضیلت دی باقی تمام جہاں کے لوگوں پر، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم قضا بھی عطا فرمایا، علم سیاست بھی عطا فرمائی۔ لوگوں کے جتنے بھی معاملات ہوتے ان کے درمیان فیصلہ بھی جناب سلیمان اور جناب داؤد فرماتے، اور دیگر جو ان کے وزارت خزانہ، وزارت یا دیگر جتنی بھی وزارتیں تھیں، یہ ساری کس کے پاس تھی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس تھی۔ اور پھر اگر ہم قرآن کا ایک اور حصہ اٹھائیں جو میں نے آج اپنا موضوع سخن بھی بنایا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے کس میں؟ زبور میں، من بعد ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین میں زمین کے وارث عبادی الصالحون میرے بندوں میں سے وہ ہیں جو نیک اور صالح ہوں گے۔ پتہ چلا زمین کے حقیقی وارث، زمین پر حقیقی حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندوں میں سے وہ جو نیک اور صالح ہوں۔ جو فاجر ہو، فاسق ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، رسول اللہ کا نافرمان ہو،
اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ زمین کا وارث بنتا پھرے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا آقا، لوگوں کا وزیر بنتا پھرے، چونکہ زمین اور لوگوں کا حقیقی آقا اور حاکم وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادی الصالحون، میرے بندوں میں سے وہ ہیں جو نیک اور صالح ہوں گے۔ دیکھیں دین اسلام میں حکومت اور سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دین اسلام کے تحت حکومت اور سیاست کے بنیادی مقصد کو دیکھیں تو بنیادی مقصد قرآن سنت کے احکام کا نفاذ ہے۔ بنیادی مقصد کیا ہے حکومت کا؟ اگر دین کے تحت دیکھیں حکومت کو، چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں دین کے تحت، اگر حکومت کا یا سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے احکام کا یہاں پر کیا ہو؟ نفاذ ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر ایک لمحے کے لیے آپ اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ کام علماء اور دیندار طبقے سے بہتر کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ جس کو قرآن آتا ہوگا تو وہ قرآن کے احکام نافذ کرے گا، جس کو سنت کے بارے میں پتہ ہوگا، احادیث طیبہ کا پتہ ہوگا، تو وہ سنت کے مطابق یہاں پر کیا کرے گا؟ احکام کا نفاذ کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یہاں پر قرآن اور سنت کے احکام کا نفاذ کرے گا۔ یہ بنیادی مقصد جو حکومت اور سیاست کا ہے دین اسلام کے تحت، وہ بنیادی مقصد قرآن اور سنت کے احکام کا نفاذ ہے۔ تو پتہ چلا دین اور سیاست کا آپس میں مضبوط گہرا تعلق ہے۔ اگر دین سیاست سے دور ہو جائے تو علامہ اقبال کے مطابق پیچھے چنگیزی رہ جاتی ہے، باقی پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت اٹھائیں، قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، دیندار ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے ان مکناہم، اگر ان کو ہم زمین پر قابو دے دیں، زمین پر ان کو ہم اگر قدرت دے دیں، اگر ان کے ہاتھوں میں حکومتوں کی بھاگ دوڑ ہو جائے، کن کے؟ وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثمرہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اقاموا الصلاۃ، پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز قائم فرما دیں گے۔ ہر بندہ ان کی حکومت کے تحت نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ تیسرا امروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، اگر ان کو ہم زمین پر قابو اور قدرت دے دیں تو پتہ چلا اگر دیندار بندہ سیاسی ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، حقیقی دیندار جو ذاتی مقصد کے لیے، دیکھیں وہ چاہے دنیاوی بندہ ہو یا دینی بندہ ہو، اس کے بات نہیں ہو رہی، جو حقیقی دینی بندہ ہو اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو حقیقی دینی بندہ ہو وہ جب حاکم بنے گا، سیاست اس کے متحد ہوگی، تو وہ سیاست کو دین کے تابع کرے گا، دین کو سیاست کے تابع نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور پھر ہمارے آقا، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، بعض لوگ اگر یہاں ممبر پر بیٹھ کر کچھ سیاست کی بات یا ایسی بات کی جائے تو لوگ تھوڑا برا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہنما ہیں، ہادی ہیں، مرشد ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہمارے حضور ہیں۔ ہمارے حضور کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے،
سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ، جب عید الفطر کا دن ہوتا، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا، چھوٹی عید کا دن ہوتا، بڑی عید کا دن ہوتا، الی المصلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جاتے، عیدگاہ پہنچتے، فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، جب عیدگاہ پہنچ جاتے پہلا کام جو رسول اللہ وہاں پر جا کر کرتے نماز کی ادائیگی فرماتے، نماز عید الفطر یا نماز العید الاضحیٰ کی ادائیگی فرماتے، ثم ینصرف، پھر حضور پلٹتے، اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف، صحابہ کی طرف فرماتے، فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگ حضور کے سامنے صفیں باندھ کر بیٹھے رہتے، فیعظہم، حضور ان کو نصیحت فرماتے، ویوصیہم، حضور ان کو وصیت فرماتے، نصیحت فرماتے، ویامرہم، کوئی حکم فرمانا ہوتا حکم فرماتے، فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، اگر کسی جگہ کوئی لشکر بھیجنا ہوتا اس لشکر کے متعلق بھی سارے فیصلے حضور اسی جگہ فرماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دیکھیں لشکر یا کسی جگہ فوج بھیجنا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سیاست کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی ہوتے، مصلی کے بھی امام ہوتے اور لوگوں کے بھی امام ہوتے۔ دینی معاملے میں بھی حضور مصلی پر بیٹھ کر فیصلے فرماتے اور دنیاوی معاملات کے بھی سارے فیصلے مسجد میں اور مصلی پر ہوا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا دین کا سیاست کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کا سارا سیاسی نظام بنی اسرائیل کے انبیاء دیکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا قرآن کریم میں جب وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، جالوت کے مقابلے میں بنی اسرائیلیوں نے دعا کی کہ کوئی ایسا بندہ بھیجا جائے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کریں، جالوت کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں۔ اس وقت کے بنی اسرائیل کے جو نبی تھے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ طالوت کو بھیجا بادشاہ بنا کر، کس کے مقابلے میں؟ جالوت کے مقابلے میں۔ جب جناب طالوت کو بھیجا گیا تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ توجہ رکھیے قرآن کیا کہتا ہے، جب طالوت کو بھیجا گیا تو بنی اسرائیلی کہنے لگے اس کو بادشاہت کہاں سے مل گئی، اس کے پاس مال تھوڑا ہی ہے، سیاسی تو وہ ہو سکتا ہے، ایم پی اے تو وہ بنے جو کون ہو، پیسے والا ہو۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا یہ طالوت کہاں سے بادشاہ بن گیا، اس کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ ان کے جواب میں کہا گیا ان اللہ اصطفاہ، اس کو اللہ نے چنا ہے، اور بات یہاں پر مال کی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم، اور اس کو چننے کی بنیاد پیسہ نہیں ہے، اس کو چننے کی بنیاد یہ نہیں کہ یہ فلانی برادری کا ہے، بلکہ اس کو بادشاہ بنانے کی وجہ اس کا علم ہے، اس کا علم تم ساروں سے زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا ہم باقی ہر معاملے میں، نماز کا معاملہ ہو، جنازے کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، یا دیگر کوئی بھی دینی معاملہ ہو، مولوی صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں، خطیب صاحب آپ آ جائیں، جب سیاست کا معاملہ ہو، حکومت کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ پیچھے ہو جائیں، آپ کا دین سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے دین کا سب سے مضبوط تعلق سیاست کے ساتھ ہے۔ سیاست دین کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے قول کے مطابق اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ووٹ کے دن آئیں تو اس وقت بھی آپ کی کوشش ترجیح
دین ہونا چاہیے، گٹر ترجیح نہیں ہونی چاہیے، گلیاں ترجیح نہیں ہونی چاہیے، میٹر ترجیح نہیں ہونی چاہیے، برادری ترجیح نہیں ہونی چاہیے، پارٹی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ترجیح دین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔